محترم بزرگوں اور دوستو، عزیز بھائیو، الحمدللہ میں نے آپ حضرات کے سامنے سورہ حجرات کی ابتدائی چند آیات کریمہ تلاوت کی ہیں۔ ان آیات کریمہ میں بارگاہ رسالت صلی اللہ علیہ وسلم میں آداب بیان کیے جا رہے ہیں کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضری ہو تو پھر ادب کا لحاظ رکھنا امت پر لازم ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے، یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی ولا تجہروا لہ بالقول کجہر بعضکم لبعض ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون۔ اے ایمان والو، تمہاری آوازیں میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز سے بلند نہ ہوں، اپنی آواز کو بارگاہ رسالت میں پست رکھو۔ اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی بات پوچھنی ہو، کوئی بات کرنی ہو، پھر بھی آپ کی آواز بلند نہ ہو، اگر آقا علیہ السلام کی مجلس میں آپ موجود ہوں اور ایک دوسرے سے بات چیت کر رہے ہوں تو پھر بھی آپ کی آواز بلند نہ ہو، آہستہ آواز سے بات کریں، دھیمی آواز سے بات کریں، آپ کی آواز نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز سے بلند نہ ہو۔ اگر ایسا ہوا تو ہو سکتا ہے ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون، کہ تمہاری زندگی کے تمام نیک اعمال ضائع ہو جائیں گے اور تمہیں پتہ بھی نہیں چلے گا۔ اس آیت کریمہ میں بارگاہ رسالت صلی اللہ علیہ وسلم کے آداب بیان کیے گئے ہیں، اور مفسرین حضرات فرماتے ہیں کہ یہ آداب قیامت تک کے لیے بیان فرمائے گئے۔ قیامت تک کے لیے امت کو یہی حکم ہے کہ بارگاہ رسالت میں حاضر ہوں تو ادب کے ساتھ حاضر ہوں، تمہاری آواز بلند نہ ہو۔ اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو آواز عطا فرمائی تھی وہ بہت پیاری آواز عطا فرمائی تھی، بہت خوبصورت آواز تھی، انداز گفتگو بہت نرالا تھا، دھیمی آواز کے ساتھ ارشاد فرماتے تھے، بہت زور سے بلند آواز سے بات نہیں فرماتے تھے آقا علیہ السلام، اور ایسی پرسکون گفتگو ہوتی تھی کہ ایک ایک لفظ سمجھ آتا تھا، اور ایک ایک لفظ سے محبت ٹپکتی تھی، پیار ٹپکتا تھا، شفقت ٹپکتی تھی، محبت بری گفتگو ہوتی تھی، بہت پیاری، بہت نرالی گفتگو ہوتی تھی، بہت نرالا انداز گفتگو تھا۔ اور اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ معجزہ عطا فرمایا تھا کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم گفتگو فرماتے تھے تو جو آدمی قریب بیٹھا ہوتا تھا اس کو بھی برابر آواز سمجھ آتی تھی، سنائی دیتی تھی، اور جو دور بیٹھا ہوتا تھا اس کو بھی اتنی آواز سمجھ آتی تھی۔ جو قریب کھڑا ہوتا تھا اس کو اور جو دور کھڑا ہوتا تھا اس کو برابر آواز سمجھ آتی تھی، برابر آواز سنائی دیتی تھی۔ یہ معجزہ تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ حجۃ الوداع کے موقع پر بہت بڑا مجمع تھا، تقریباً 1.5 لاکھ کے برابر مجمع تھا، تو بہت بڑا مجمع ہے، 1.5 لاکھ آدمی، لیکن 1.5 لاکھ کے مجمع میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب بیان فرمایا تو بیان تو بہت بلند آواز سے نہیں فرمایا، اپنے جو انداز تھا اسی انداز سے بیان فرمایا، لیکن 1.5 لاکھ تمام لوگوں تک آقا علیہ السلام کی آواز پہنچی۔ یہ معجزہ تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہ قریب بیٹھنے والا، دور بیٹھنے والا، قریب کھڑا ہونے والا، دور کھڑا، سب کو برابر آواز سمجھ آتی تھی۔ تو اس لیے پھر ادب تھا کہ جب آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوں تو آپ کی آواز نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز سے بلند نہ ہو، اگر چاہے بات چیت کر رہے ہوں، چاہے آپس میں گفتگو کر رہے ہوں، آواز کو پست رکھیں، نیچے رکھیں۔ مفسرین حضرات نے ایک اور بہت زبردست نکتہ بیان فرمایا کہ یار غور کرنے کی بات ہے، توجہ کرنے کی بات ہے کہ یہ جو خطاب کیا جا رہا ہے کہ تمہاری آواز میرے پیغمبر کی آواز سے بلند نہ ہو ورنہ تمہارے
سارے نیک اعمال ضائع ہو جائیں گے۔ یہ کن کو خطاب کیا جا رہا ہے؟ یہ پوری امت کو خطاب ہے، لیکن اس کے اولین مخاطب کون ہیں؟ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ہمارے پاس تو ہے کیا؟ ہمارے پاس تو نیکیاں ہیں نہیں، نیکیاں تو ان لوگوں کے پاس تھیں، نیکیاں تو ان کے پاس تھیں، اعمال تو ان کے پاس تھے، جن کے متعلق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ ارشاد فرمایا تھا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نیکیاں آسمان کے ستاروں کے برابر ہیں، اور سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ کے متعلق فرمایا کہ حضرت عمر کی تمام نیکیاں صدیق اکبر کی ایک نیکی کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ نیکیاں تو ان کے پاس تھیں، اور ان کو فرمایا جا رہا ہے کہ خبردار آپ کی آواز میرے پیغمبر کی آواز پر بلند نہ ہو، ورنہ آپ کی زندگی کے سارے اعمال ضائع ہو جائیں گے، برباد ہو جائیں گے، اور وَأَنْتُمْ لَا تَشْعُرُونَ، اور تمہیں پتہ بھی نہیں چلے گا۔ یہ کن لوگوں کو فرمایا جا رہا ہے؟ یہ صحابہ کرام کو فرمایا جا رہا ہے، اولین مخاطب وہ تھے۔ مہاجرین و انصار کو حکم فرمایا جا رہا ہے، مشورہ نہیں دیا جا رہا، حکم فرمایا جا رہا ہے، اللہ تعالیٰ نے حکم فرما دیا، جنہوں نے بے انتہا قربانیاں دیں۔ مہاجرین نے سب کچھ چھوڑ دیا اسلام کے لیے، دین کے لیے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، سب کچھ چھوڑ دیا۔ انصار نے کتنیاں قربانیاں دیں، بے انتہا قربانیاں دیں، مال، جان، وقت، جائیدادیں، باغات، کاروبار، تجارت، سب کچھ قربان کر دیا۔ ان لوگوں کو فرمایا جا رہا ہے جن کی باتیں قبول تھیں، جن کی نیکیاں قبول تھیں، جن کے دامن نیکیوں سے بھرے ہوئے تھے، ان کو فرمایا جا رہا ہے کہ خبردار میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں بادب ہو کر رہیں، اگر بے ادبی ہوئی تو آپ کے سارے اعمال تباہ ہو جائیں گے اور آپ کو پتہ نہیں چلے گا۔ لیکن یہ اولین مخاطبین تو صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، لیکن یہ حکم پوری امت کے لیے ہے اور قیامت تک کے لیے ہے کہ بارگاہ رسالت میں حاضر ہوں تو ادب کے ساتھ حاضر ہوں، آپ کی آواز بلند نہ ہو۔ اور مفسرین حضرات فرماتے ہیں، اکرم التفاسیر میں امیر محمد اکرم امان صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے بیان فرمایا ہے کہ یہ حکم اہل سنت والجماعت کا عقیدہ ہے کہ آقا علیہ السلام کی وفات طیبہ کے بعد بھی قیامت تک کے لیے یہی حکم ہے کہ اب بھی اگر کوئی آدمی روزہ اقدس پر حاضر ہو تو وہی ادب لازم ہے جو آقا علیہ السلام کی دنیا والی زندگی مبارک میں لازم تھا۔ اب بھی وہاں جا کر بلند آواز نکالنے کی اجازت نہیں ہے، ادب کے ساتھ حاضر ہوں، ادب کے ساتھ درود و سلام عرض کریں، آہستہ آواز کے ساتھ، دھیمی آواز کے ساتھ۔ ارشاد فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ آقا علیہ السلام کی وفات طیبہ کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں تشریف فرماتے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی بہت زبردست نوجوان تھے، بڑے قد کاٹ کے آدمی تھے، مضبوط آدمی تھے، اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آواز بلند آواز تھی، فطرتی طور پہ بلند آواز تھی۔ لیکن حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب بارگاہ رسالت میں حاضر ہوتے تھے تو بہت دھیمی گفتگو فرماتے تھے، بہت پست آواز سے، کہ کہیں میری آواز آقا علیہ السلام کی آواز پر بلند نہ ہو جائے۔ بلکہ ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، ان کی آواز بہت بلند تھی، بلند آواز تھی۔ جب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی تو انہوں نے بارگاہ رسالت میں حاضر ہونا چھوڑ دیا۔ آقا علیہ السلام نے یاد فرمایا، میرے صحابی رضی اللہ تعالیٰ حاضر ہوتے تھے، اب نظر نہیں آ رہے، پتہ کرو۔ تو صحابہ رضی اللہ تعالیٰ نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ان کی آواز فطرتاً بہت بلند ہے، وہ آہستہ بھی بولتے ہیں تو آواز بہت نکلتی۔ جب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی کہ اگر آپ کی آواز میرے پیغمبر کی آواز کے اوپر بلند ہو گئی تو آپ کی زندگی کے سارے اعمال ضائع ہو جائیں گے، تو انہوں نے اس خطرے کی وجہ سے، ڈر کی وجہ سے بارگاہ رسالت میں حاضر ہونا چھوڑ دیا۔ کتنا ادب تھا صحابہ رضی اللہ تعالیٰ، کتنے فرما بردار تھے۔ یہی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ روزہ اقدس پر موجود تھے۔ ایک عرابی آیا، دیہاتی آیا، اس نے بلند آواز سے پکارنا شروع کر دیا،
حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے ایک چھوٹی سی کنکری اٹھائی اور اسے ماری۔ جب وہ متوجہ ہوا تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے اشارے سے اسے بلایا۔ جب قریب آیا تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ آواز نیچے رکھو، بارگاہ رسالت میں موجود ہو۔ یہ کس کا قول ہے؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے فرما رہے ہیں، وفات طیبہ کے بعد فرما رہے ہیں، روز اقدس پہ فرما رہے ہیں، خبردار آواز نیچی رکھو، بارگاہ رسالت میں حاضر ہو۔ اور پھر فرمایا اگر بارگاہ رسالت کا ادب مانے نہ ہوتا تو میں تمہیں دروں سے مارتا، لیکن اب میرے اوپر بھی لازم ہے، میں ہاتھ نہیں اٹھا سکتا۔ اب بھی قیامت تک کے لیے یہی ادب ہے بارگاہ رسالت کا کہ وہاں حاضری نصیب ہو تو ادب کے ساتھ حاضر ہوں، ادب کے ساتھ درود و سلام عرض کریں، بلند آوازیں نہ نکالیں، چیخ و پکار نہ کریں، ادب کے ساتھ، احترام کے ساتھ بارگاہ رسالت میں حاضر ہوں۔ تو یہ حکم قیامت تک کے لیے ہے، پوری امت کے لیے ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں معاف فرمائے۔ یہ اللہ تعالیٰ کا ہی بہت بڑا کرم اور احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے رمضان المبارک کے آخری عشرے میں مسجد نبوی میں حاضری کی توفیق عطا فرمائی۔ کئی بار روز اقدس پہ حاضر ہوا، ایک بار درود و سلام عرض کرنے کے لیے حاضر ہو رہا تھا تو بہت مجمع تھا، بہت رش تھا، انتظامیہ ترتیب کے ساتھ ان کو جانے دے رہے تھے، لیکن رش بہت زیادہ تھا، لوگ کوشش کرتے کہ ہم پہلے چلیں، ہم پہلے چلیں۔ بہت زیادہ رش بن گیا تو پیچھے سے ایک آواز آئی کہ یار دھکا دے دو۔ یہ اردو کی آواز تھی، پتہ نہیں پاکستانی تھے، انڈیا کے لوگ تھے، بنگلہ دیش کے تھے، اردو کی آواز تھی۔ تو اس نے کہہ دیا کہ دھکا دے دو۔ میں نے عرض کیا ان کو کہ خدا کے لیے یار دھکا نہ دو، لیکن انہوں نے بات نہیں مانی، انہوں نے دھکا دے دیا۔ تو بہت بڑا مجمع تھا، جب دھکا دے دیا تو پھر جو سامنے انتظامیہ تھے وہ گیٹ چھوڑ کر بھاگ گئے، انہوں نے چھوڑ دیا گیٹ کو، دروازہ جو انہوں نے بند کیا ہوا تھا آگے ریاض الجنہ کے لیے، وہ دروازہ انہوں نے چھوڑ دیا اور ان کو خطرہ محسوس ہو گیا، وہ بھاگ گئے۔ جب بھاگ گئے تو پھر میرے لیے راستہ تو کھل گیا، میں قریب تھا اس دروازے کے، لیکن میں ریاض الجنہ کی طرف حاضر نہیں ہوا، میں واپس چلا گیا، دوسرے دروازے سے واپس چلا گیا۔ تو مجھے ساتھیوں نے کہا کہ آپ قریب تھے، آپ حاضر نہیں ہو، میں نے کہا کہ میں حاضر نہیں ہو سکتا۔ اس انداز سے بارگاہ رسالت میں حاضر ہوں، ایک دوسرے کو دھکے دے کر حاضر ہوں تو ہماری حاضری کیا قبول ہوگی؟ ہمارے تو سارے اعمال ضائع ہو جائیں گے۔ بارگاہ رسالت میں اب بھی وہی آداب ہیں، ادب کے ساتھ حاضر ہوں، دھکے دے کر وہاں پر شور مچا کر حاضری دیں تو یہ حاضری کیسی قبول ہوگی؟ اس لیے کچھ ساتھی تھے کہ وہ بہت بلند آواز سے نعتیں پڑھتے تھے روزہ اقدس پہ جا کر۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ جیسی عظیم ہستیوں کو محبت والے کتنی محبت کرتے تھے آقا علیہ السلام سے، کتنا عشق تھا، ان کو فرمایا جا رہا ہے کہ آپ کی آواز آقا علیہ السلام کی آواز سے بلند نہ ہو۔ اس لیے روزہ اقدس کے آداب یہ ہیں کہ جب حاضر ہوں تو اتنی دھیمی آواز سے، آہستہ آواز سے درود و سلام عرض کریں کہ بس آپ کی آواز پہنچ سکے۔ تو حاضری نصیب ہو تو ادب کے ساتھ نصیب ہو۔ پوری مسجد مسجد نبوی ہے، جہاں آپ کو موقع ملے وہاں پہ نفل پڑھ لیں، لیکن ریاض الجنت میں نفل پڑھنے کے لیے یا روزہ اقدس پہ حاضری دینے کے لیے دھکے دے کر جانا یہ حرام ہے، یہ گناہ ہے، یہ بے ادبی ہے، بہت بڑا نقصان ہے۔ تو دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو بارگاہ رسالت کا ادب نصیب فرمائیں اور ان آیات کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔